السلام علیکم، میں محمد ذوالقرنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ ڈیرہ غازی خان شہر اور ڈیرہ غازی خان ساتھ ایک اور ایم این اے کی سیٹ ہے اور اس کے حوالے سے تھوڑا سا تجزیہ بتاتا ہوں. کچھ نئی چیزیں ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے تھوڑا بات کر لیں ڈیرہ غازی شہر کی. دیکھیں ڈیرہ غازی خان شہر جو ہے یہاں پر زرتاج گل وزیر کا مقابلہ ہے سردار دوست محمد کھوسہ کے ساتھ، اور پھر ایک آزاد حیثیت میں جس کو مسلم لیگ نون سپورٹ کر رہی ہے وہ جناب محمود قادر لغاری صاحب ہیں. اب یہاں پر وہ ایک آزاد حیثیت میں یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں. پھر پارٹی کے ٹکٹ اوپر دوست کھوسہ ہیں اور پی ٹی آئی سپورٹ کر رہی ہے زرتاج گل وزیر کو. یہاں پر جب الیکشن سٹارٹ ہوا تو زرتاج گل وزیر ایک فیورٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر تھی، لیکن وقت جیسے جیسے گزرتا گیا زرتاج گل الیکشن سے کمپین سے دور ہوئی اپنے علاقے سے، تو یہاں پر بہت سارے جو نئی چیزیں ہیں وہ انہوں نے یہاں پر اپنا جگہ بنانے شروع کر دی. کیونکہ جو ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، ویکیوم کو پر کرنے کے لیے یہاں پر محمود قادر لغاری صاحب یہاں پر وارد ہو گئے. اب شہر کے اندر جیسے ہی پوری اسکیم جو ہے وہ بالکل تیار تھی اور دوست کھوسہ اور محمود قادر کے درمیان ایک ٹف مقابلہ ہونے جا رہا تھا، اور اچانک سے یہاں پر انٹری ہوتی ہے زرتاج گل وزیر کی. وہ یہاں پر واپس آتی ہے. وہ پچھلے 3 دن سے شہر کے اندر وہ کمپین کر رہی ہیں. انہوں نے اپنی کمپین کا آغاز جو بلوچستان کے اندر سرائکی کے جو ڈیرہ غازی خان کے بیچارے جو مزدور تھے ان کو شہید کیا گیا، ان کے گھر وہ گئی، تعزیت کی. اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر اپنی کمپین کا آغاز کر دیا. یہاں پر دوست محمد کھوسہ جو ایک اچھی پوزیشن کے اندر موجود تھے پہلے بھی، اب بھی وہ اچھی پوزیشن کے اندر ہے، انہوں نے اپنی سٹرینگتھ تھوڑا اور مضبوط کی ہے. شہر کے جو مسلم لیگ نون کے ایم پی ہیں جناب عبدالعلیم شاہ صاحب، انہوں نے ان کے ساتھ الحاق کر لیا ہے. اب یہاں پر شہر کی سیٹ کے اوپر دوست محمد کھوسہ جو پارٹی کے ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ بھی تھے، شہر کی ایم پی اے کی سیٹ کے اوپر بھی، ایم این اے کی بھی، ایم پی اے کے اوپر وہ خود دستبردار ہو گئے ہیں اور انہوں نے حمایت کا اعلان کیا ہے نون لیگ کے جناب عبدالعلیم شاہ سے. اور اس کے مقابلے میں عبدالعلیم شاہ جنہوں نے نون لیگ کے ایم این اے کو یہاں پر ووٹ ڈالنے تھے، جو آزاد یہاں پر کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں، نون لیگ ان کو سپورٹ کر رہی ہے، انہوں نے اپنے جو ووٹ ہے وہ اپنا جو پلڑا ہے انہوں نے اپنا ووٹ جو ہے وہ دوست کھوسہ کے پلڑے میں ڈال دیے. یہاں پر نون لیگ اور پیپل پارٹی کے اتحاد کے بعد یہاں پر بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی. شہر کے اندر یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ شاید جو محمود قادر لغاری ہے وہ اس دفعہ آئیں گے اور یہاں پر پورا کا پورا میلہ لوٹ کر چلے جائیں گے. شہر کا جو سٹائل رہا ہے پچھلے 5-6 الیکشنز کے اندر، شہر کے لوگوں نے لغاری سرداروں کو ووٹ نہیں دیا کبھی بھی. اس کی بظاہر جو وجہ لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شہر کے اندر ان کا گھر نہ ہونا ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم کسی ایسے بندے کو ووٹ دیں گے جس کا گھر ہی ہمارے شہر کے اندر نہیں ہے تو ہم تو کام کرانے کے لیے کسی اور دور ہمیں 25 سے 30 کلومیٹر دور جانا پڑے گا. تو سیاست کا محور شہر ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ شہر کا بندہ اب کسی دیہات میں چلا جائے اپنے کام کے لیے. اسی وجہ سے اویس لغاری صاحب کو پچھلی دفعہ ووٹ نہیں ملا. فاروق لغاری صاحب بھی جب ہوتے تھے شہر کے لوگ اس وقت بھی فاروق لغاری کو بھی ووٹ نہیں دیتے تھے. اب کے بار بھی محمود قادر لغاری صاحب یہ جو ایک خوش فہمی لے کر آئے تھے، میرا اپنا ایک پولیٹیکل انالیسس ہے، ان کو یہاں پر اب ناکامی ہو رہی ہے. اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ کہ یہاں پر انہوں نے ایک آزاد حیثیت میں بہت تگڑے انہوں نے ایم پی اے حنیف پیتافی صاحب جو ہے، جو پہلے پی ٹی آئی کے اندر تھے، اب وہ آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. وہ پچھلی دفعہ مشیر بھی رہے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر. وہ یہاں پر پروگرامز کر رہے ہیں اور وہ زبردستی جناب محمود قادر کو پروگرام کے اندر لے کے جاتے ہیں، لیکن لوگ یہاں پر ان کو بالکل پسند نہیں کر رہے. انہی کے جلسوں کے اندر میں نے 50 لوگوں سے پوچھا ہے، مختلف 5 سے 6 ان کی جو کارن میٹنگ ہوئی ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں محمود قادر کے اوپر ریلائے نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ لغاری سرداروں کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بزنس مین ہے، پھر بزنس مین یہ خود جو ہے محمود قادر، ان کا بزنس سارا آسٹریلیا کے اندر ہے. الیکشن سے بھی 2 ماہ پہلے یہ آسٹریلیا سے واپس آئے، پچھلے تو 2 سال سے یہ آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس لیے یہ چیزیں سوشل میڈیا کے تھرو اتنی پھیلائی جاتی ہیں اور جس کا امپیکٹ جو ہے اب لگ رہا ہے محمود قادر کو کہ یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، ان کو ایم پی اے کا الیکشن ہی لڑنا چاہیے تھا. یہاں پر جتنے بھی ان کو پروگرام دیے جا رہے ہیں، میں بھی ڈیرہ غازی خان سے تعلق ہے میرے گھر کے بالکل قریب کچھ لوگوں نے ان کو پروگرام دیا. جی میں آپ کو لائیو میں وہاں اس جلسے کے کانا میٹنگ میں موجود تھا.
اچھا اور بڑا چارج، بڑا تگڑا وہاں پر ایک شو ہوا. آخر میں پتہ یہ چلا جن لوگوں نے کرایا تھا وہ ٹوٹل صرف 7 ووٹ ہیں گھر کے. اور میں نے خود پھر ان کے ایک شناختی کارڈ کو چیک کیا، پتہ چلا ان سب کے ووٹ بھی اس حلقے کے نہیں ہیں لیکن پروگرام قرار دیے گئے. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ماڈل ٹاؤن کے اندر نیازی صاحب ہیں، پی ٹی آئی کے بڑے ایکٹیو رکن ہیں، وہ ان کو 2 سے 4 دن پہلے پولیس نے اٹھا لیا اور زبردستی وہاں پر کہلوایا گیا کہ آپ جی محمود قادر خان کو ووٹ دیں، ان کا پروگرام کرائیں اور حنیف پتاوی کا پروگرام کرائیں. کل رات ان کا پروگرام ہو گیا. وہاں پر جب لوگوں نے ان سے پوچھا سر کس کو ووٹ دینا ہے تو اس نے کہا جی ووٹ بلے کو دینا ہے، بلے کو لوگوں کو دینا ہے. دیکھیں آپ زبردستی نہیں کر سکتے. یہاں پر محمود قادر لغاری جو ہے وہ ایک شرافت کی وجہ سے ان کو یہاں پر سپیس ضرور ملی ہے، لیکن اس طرح کی حرکتوں کے بعد جب آپ لوگوں کو زبردستی کسی اور کے ساتھ اپنے ساتھ الحاق کروا رہے ہیں، اس کا امپیکٹ سمپل آپ کے اوپر جا رہا ہے. آپ کا اس میں ہاتھ ہے یا نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ لوگ گرفتاری کے بعد آپ کی سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو فائدہ تو آپ کو ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے شہر کے اندر جو ہے محمود قادر کی پوزیشن بہت کمزور ہو گئی ہے. میرے خیال میں محمود قادر اب اس الیکشن سے شہر کی سیاست سے آؤٹ ہے. اب مقابلہ رہ گیا ہے یہاں پر زرتاج گل وزیر اور دوست محمد کھوسا کا. زرتاج گل وزیر بس آخری 3 سے 4-5 دن ہے، ان کو ٹائم ہی صرف 10 سے 12 دن ملے ہیں الیکشن کی کمپین کے لیے. اس لیے یہاں پر وہ جس جگہ جانا چاہ رہی ہیں، جتنے جگہوں کے اوپر، وہ بہت کم ایسی جگہ ہیں جہاں پر ان کو ٹائم دیا جا رہا ہے، کیونکہ اتنا ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. لوگ بھی تھوڑا سا ابھی خوف کے اندر موجود ہیں. ان کے قریبی لوگوں کو یہاں پر پکڑا گیا ہے اور ان کو زبردستی ان کی وفاداریاں تبدیل کی گئی ہیں. اب وہ ایک نئی ٹیم کے ساتھ یہاں پر کمپین کر رہی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا یہاں شہر کے اندر ووٹ بینک موجود ہے، بہت تگڑا ووٹ بینک. اور اب بھی میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پر 65 سے 60% ووٹ جو ہے وہ اب بھی یہاں پر زرتاج گل وزیر کو ووٹ دے گا. 40% وہ جو ووٹ ہے وہ اس میں سے 30% ووٹ جو ہے وہ دوست محمد کھوسا کے کھاتے میں جائے گا. 5 سے 10% جو ہے وہ محمود قادر کو ووٹ ملنے کا چانس ہے. یہاں پر جو دوسری سیٹ ہے وہ زیادہ فیکٹر ہے، وہاں پر اس ایم این اے کی سیٹ کے اوپر سب سے اہم ہے. وہاں پر محمود قادر لغاری کو تھوڑا بہت وہاں پر ایج حاصل ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سیٹ کے اوپر 60% جو ہے وہ محمود قادر یا 55% محمود قادر کا ووٹ ملے گا. لیکن یہ بظاہر چیز ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ ابھی تک اس سیٹ کے اوپر زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں؟ کیا وہ آخری دن آ کے ووٹ ڈالتے ہیں زرتاج گل کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے، یا وہ اسی خوف کی وجہ سے ووٹ ڈالنے نہیں آتے؟ یہاں پر دوست محمد کھوسا نے بھی اچھی کمپین سٹارٹ کی ہے. جو دوسرا ایم پی اے کا حلقہ ہے وہاں پر دوست محمد کھوسا کے جو بھائی ہیں سردار سیف الدین کھوسا وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. لیکن بہرحال اس سیٹ کے اوپر جو ہے اب کے بار مقابلہ زرتاج گل وزیر اور دوست محمد کھوسا کے درمیان تگڑا مقابلہ ہے. دوست محمد کھوسا شہر کے اندر ان کی ریپوٹیشن کچھ زیادہ بہتر پہلے نہیں تھی، اب کے بار لوگ ان کو تھوڑا پسند کرنے لگ گئے ہیں. پرسوں ایک شو بھی ہوا ان کے یہاں پر ہوٹل ہے دیوان خاص، وہاں پر بہت زیادہ لوگ موجود تھے، میں خود وہاں پر گیا ہوا تھا. لیکن کیا وہ سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں؟ وہاں پر میں نے 30 لوگوں سے فردن فردن پوچھا، ان سب کا یہ خیال تھا کہ شاید ہم ووٹ دوست کھوسے کو نہ دیں، ووٹ عمران خان صاحب کی پارٹی کو دیا جائے گا. ہمارے ہاں جو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں وہ اپنے جو اسٹرینگتھ ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا شو کتنا بڑا ہو گیا، اس لیے وہیں پر کاؤنٹ کر دیتے ہیں. شو کے لیے تو کوئی بھی بندہ آ سکتا ہے. جب آپ نے یہاں پر اتنی ہمارے ہاں غربت ہے یا اور چیزیں ہیں تو آپ ہوٹل کے اندر اگر رکھ دیں گے کھانے پینے کے لیے تو لوگ تو ویسے ہی اکٹھے ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر آئے ہوئے 100% لوگ آپ کو ووٹ دیں گے. آپ کو ووٹ وہاں سے صرف 50% ہی ملنے کا چانس ہے، باقی بہت سارے لوگ ایسے آ جاتے ہیں. تو بہرحال ایک اخلاقی طور کے اوپر وہاں پر ایک اچھا اور تگڑا شو کیا جس کا امپیکٹ بہرحال سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں. اب کے بعد مقابلہ زرتاج گل وزیر اور دوست محمد کھوسا کے درمیان ہوگا. دوسرا ایک حلقہ ہے ڈیرہ غازی خان کا چوٹی، جہاں پر سردار فاروق خان لغاری ہمیشہ سے بنتے آئے ہیں. اس کا اضافہ نمبر ہے NA 186. یہاں پر اویس لغاری صاحب کے مقابلے میں ایک اور پاکستان تحریک انصاف کا پہلی دفعہ الیکشن کے اندر 13 کے اندر انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا.
لیکن اس کے بعد سے ان کو کوئی ٹکٹ نہیں جاری کیا. وہ زیادہ کوئی سردار نہیں ہے, وہ عام سے بندے ہیں, ضرور بزنس مین ضرور ہیں, پیسے سے ہیں ان کے پاس, اوورسیز پاکستانی ہیں, لیکن وہ اس طرح سے ایکٹیو نہیں تھے. اب ان کو مار سجا حسین چینا کو ٹکٹ ملا ہے. ان کے یہاں پر جو ایم پی اے ہیں جناب فہیم خان چنگمانی, ان کو بھی یہاں پر ایم پی اے کا ٹکٹ ملا ہے. وہ آپ ان کو جتنا شریف سمجھ سکتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں. وہ انتہائی شریف انسان ہے اور بڑے ایک غریب انسان ہے. میں ان کو پرسنل جانتا ہوں, میرے جو گھر ہے اس کے بالکل قریب وہ ہمارے ہمسائے ہیں. میں ان کو بہت عرصے سے جانتا ہوں, تحریک انصاف کے پہلے سے ان کو جانتا ہوں. یہاں پر زیادہ تر جو اس سیٹ کے اوپر ووٹ بینک ہے وہ دو طرح سے ڈیوائیڈڈ ہے. یا تو وہ لوگ لغاری سردار کو ووٹ دیتے ہیں, یا تو وہ لغاری سردار کے اینٹی ووٹ ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے لغاری سردار کا اینٹی ووٹ بہت کم ہے وہاں پر, اس لیے ہمیشہ سے لغاری سردار وہاں سے جیتتے رہے ہیں. اب کے بار کیونکہ لغاری سردار یہاں سے آؤٹ ہے, دوسرا کوئی یہاں پر مخالف نہیں ہے, تو اویس لغاری صاحب وہ جو پورا کا پورا لغاری ٹرائب کا جو ووٹ ہے وہ اس کو اپنی طرف موڑنے کی کوشش میں ہے. زیادہ تر جو لغاری قبیلہ ہے وہ پہاڑ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. میدانی علاقے کے اندر مختلف اور قومیں آباد ہیں اس حلقے کے اندر, جن میں اندر سب سے اہم رمدانی قبائل ہے, لڈی کھوسا ہے, پھر اس کے بعد یہاں پر بزدار قبیلہ بیٹھا ہوا ہے, چنگمانی بیٹھے ہوئے ہیں, اور بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی یہاں پر آبادیاں ہیں. وہ سارے کے سارے ووٹ اس دفعہ فاروق خان لغاری کے بیٹے اویس لغاری کی مخالفت میں ڈال رہے ہیں. اس کی وجہ جو بظاہر نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ پہلی دفعہ ان کے خلاف کوئی عام سا بندہ الیکشن لڑ رہا ہے. ان کو لگتا ہے کہ شاید سرداروں کے ساتھ ہماری ایکسیس نہیں ہے, شاید کوئی نیا یا عام بندہ آ جائے گا تو ہماری ایکسیس بڑھ جائے گی, وہ علاقے کے لیے کوئی بہتر ہو سکتا ہے. اور اوپر سے ان کے پاس ٹکٹ بھی پاکستان تحریک انصاف کو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہاں پر ایک اور جو فیکٹر ہے وہ یہاں پر مذہبن فیکٹر ہے. یہاں پر اہل تشیع بہت زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہیں. یہاں پر مجلس وحدت المسلمین کا اچھا خاصا ووٹ بینک موجود ہے, اور یہاں پر مجلس وحدت المسلمین پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے. تو یہ فیکٹر بھی اویس لغاری صاحب کے تھوڑا سا خلاف جا رہا ہے. ایک یہاں پر تیسرا جو سب سے اہم فیکٹر ہے وہ ہے اوورسیز پاکستانی. اس سیٹ کے اوپر 60 سے 70 ہزار پاکستانی ہیں اس شہر کے, جو اس سیٹ کے ہیں جو باہر رہ رہے ہیں, وہ یہاں پر اپنا امپیکٹ ڈال رہے ہیں. اوورسیز پاکستانی یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو جنرلی یہاں پر سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر, تو وہ فیکٹر بھی اس دفعہ اویس لغاری صاحب کے آڑے ہاتھ آ گئے. یہاں پر ایک اور جو سب سے اہم فیکٹر تھا وہ تھا ان کی کمپین, جو ان کے مخالف ہیں اویس لغاری صاحب کے. مار سجا حسین چینا پہلے خود کمپین کر رہے تھے, لیکن ان کو 2 دن پہلے جو سب سے بڑا بریک تھرو ملا, سردار محمد خان لغاری ان کے حق میں دستبردار ہو گئے. محمد خان لغاری صاحب کا ایم این اے ہے اس سیٹ کے اوپر. شہباز شریف کو پچھلی دفعہ انہوں نے شکست دی تھی. دوسرا جو ان کو بوسٹر ملا ہے وہ جناب سردار سیف الدین کھوسا کا ہے. سردار سیف الدین کھوسا اس سیٹ کے اوپر مار سجا حسین چینا کی کمپین کر رہے ہیں, اور وہ کمپین بڑی دھواں دھار کر رہے ہیں. اس کی صرف 2 بنیادی وجوہات ہیں. پہلی وجہ, ایک ایم پی اے کی سیٹ کے اوپر ان کا بھتیجا محی الدین کھوسا الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر. دوسرا, اویس لغاری کے صاحب کے ساتھ ایک پرسنل اب ان کی اینیموسٹی بھی ہو چکی ہے. جس طرح کے مسائل اویس لغاری صاحب نے کھڑے کیے ہیں اس ایریا کے اندر, اس حلقے کے اندر, تو اس سے یہاں پر کھوسا سردار ان کے ایک پرسنل ان کی دشمنی بھی بن چکی ہے. اس لیے سیف الدین کے صاحب مسلسل سے اس سیٹ کے اوپر موجود ہیں. محی الدین کھوسا خود یہاں پر الیکشن کمپین نہیں کر رہے. اب مار سجاد چینا کو 2 بوسٹر ملنے کے بعد ان کی کمپین بڑی اچھی ہو گئی ہے. فہیم سعید چنگمانی جو یہاں پر ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ ہیں پی پی 291 کے اوپر, ان کو یہاں پر چنگمانی اتحاد کے جو یوتھ ہے وہ بڑا سپورٹ کر رہی ہے. وہ ہر ٹائم لائیو ہوتے ہیں, وہ آپ ان کی سوشل میڈیا چیک کر لیں, وہ دن میں کوئی 2000 مرتبہ وہ آپ کو پوسٹیں کر دیں گے. تو اس سے علاقے کے اندر انہوں نے اپنے لیے ایک بڑی جس کو کہتے ہیں ایک فضا بنا لی ہے. لیکن ان کے مقابلے میں سردار فاروق خان لغاری کے بیٹے اویس خان لغاری ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں. لیکن یہاں پر اویس لغاری صاحب جو ہے ان کے ساتھ بھی تھوڑا مسئلہ یہ ہے, ان کا بیٹا ایک اور سیٹ کے اوپر ایم این اے کا کینڈیڈیٹ ہے.
جامپور کی سیٹ کے اوپر، وہ وہاں پر بھی کمپین کر رہے ہیں، یہاں پر بھی ان کو کمپین کرنی پڑ رہی ہے. تو دو کشتیوں کی سواری جو ہے اس دفعہ یہاں پر بھی ان کے لیے مسائل کھڑے کر رہی ہے. لیکن اب بھی یہاں پر کیونکہ لغاری قبیلہ یہاں پر ایک ڈومینیٹنگ پولیٹکس کرتا ہے، اب بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید یہاں پر اویس لغاری صاحب جیت کے زیادہ قریب ہیں. لیکن مقابلہ یہاں پر بڑا سخت ہو رہا ہے. پہلے یہ لگ رہا تھا کہ یہاں پر مقابلہ نہیں ہوگا. یہ جو خوش فہمی ہے یہ پولیٹیکل جماعتوں کی ہماری کہ وہ سیٹ ہم آسانی سے جیت جائیں گے، وہ آسانی سے ہار جائیں گے، اس وجہ سے ہی سارے پرابلم کریٹ ہوتے ہیں کسی بھی سیٹ کے اوپر. یہاں پر بھی اویس لغاری اور لغاری چیف نے یہ شاید سمجھا کہ یہاں پر ان کا مقابلہ زیادہ تگڑے بندے سے نہیں ہے، اس لیے وہ زیادہ تر یہاں پر ایکٹیو بھی نہیں. ان کا سوشل میڈیا یہاں پر بالکل ہی ڈاؤن ہے، سوشل میڈیا بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. 2-4 ایسے گروپس ہیں جن کے اوپر وہ اپنی پوسٹیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سوشل میڈیا بالکل نہیں ہے. اویس لغاری صاحب زیادہ ایکٹیو بھی نہیں ہے. ابھی شہباز شریف صاحب آئے ہوئے تھے راجن پور کے اندر، وہاں پر وہ ضرور موجود تھے، وہاں پر وہ جلسہ بھی کرایا. وہ زیادہ تر اب ان کا جو فوکس ہے وہ اپنے بیٹے امار لغاری کی جو جامپور والی سیٹ ہے راجن پور ڈسٹرکٹ کے اندر، وہاں پر ان کا زیادہ فوکس ہے. کیا اس کا ان کو نقصان ہوگا، یا انہوں نے کوئی اور ہی یہاں پر اسٹریٹجی جمائی ہوئی ہے، یا ان کو کچھ لوگوں نے یقین دہانی قرار دی ہے کہ آپ جہاں پر بھی رہیں آپ ہمیشہ ہی جیتیں گے. یہ بار 8 فروری کو پتہ چلے گا. میرے ساتھ رہیے. ذوالقرنین، تھینک یو سو مچ.